عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت، قسط نمبر 2۔ بات کو منسلک کرتے ہیں، بات کو جوڑتے ہیں پچھلے خطبے سے۔ پچھلے خطبے میں جو آخری کلمات کہے گئے تھے وہ یہ تھیں، اور یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ ابھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات، ان کی شہادت ہوئی نہیں تھی، بلکہ کیا تھا، لوگ جب مسجد سے اٹھا کر گھر لے گئے اور گھر پر پہنچنے کے بعد کھجور کا بنا ہوا ایک شربت جس کو نبیذ کہا جاتا ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا گیا پینے کے لیے۔ مجوسی غلام جو تھا وہ 2 یا 3 وار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر کیا تھا، ایک پہلو میں کیا تھا اور ایک کندھے پر کیا تھا اور ایک تیسرا بھی کیا تھا۔ جو پہلو میں کیا تھا وہ وار خطرناک تھا، جس کی وجہ سے پیٹ پھٹنے کے بعد اندر کی اتڑیاں بھی پھٹ چکی تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب نبیذ پیش کیا گیا تو انہوں نے جب پیا تو وہ پیٹ کے اسی راستے سے، اسی سوراخ سے باہر نکل گیا۔ پھر اس کے بعد دودھ لایا گیا، وہ بھی آپ نے نوش فرمایا تو وہ بھی پیٹ کے اسی راستے سے باہر نکل گیا۔ تو یہ دیکھنے کے بعد صحابہ نے یقین کر لیا کہ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت یقینی ہے، اب یقین ہو چکا ہے کہ اب آپ بچنے والے نہیں ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی یقین تھا کہ یہ جو زخم مجھے لگایا گیا ہے، یہ جو زخم مجھے پہنچایا گیا ہے، اب میں بچنے والا نہیں ہوں۔ ایک یقین ہو جاتا ہے انسان کو تجربے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب لوگوں کو، صحابہ کو یقین ہو گیا تو لوگوں نے تسلی دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے لوگ آتے گئے۔ ایسے معاملے میں کیا کرنا چاہیے، خوشخبری دینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں تو تھوڑا سا کبھی کبھی الٹا ہوتا ہے، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو دوش اسی کو دیتے ہیں، حالانکہ وہ بیچارہ مرنے والا ہے۔ کیوں گیا تھا، کہیں نہیں جانا چاہیے تھا، ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، نہیں جاتے تو یہ ہو جاتا۔ نہیں، صحابہ کا معاملہ الگ تھا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک آدمی زخمی ہے، شہید ہونے والا ہے، اب اس کو اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں، ان کے محاسن گنائے جائیں، ان کی اچھائیاں بتائی جائے۔ اب وہ موقع نہیں تانو تشنیع کا، اب وہ موقع نہیں ہے کہ اس کو برا بھلا کہا جائے، اس پر غصہ ہوا جائے، بلکہ لوگ آتے گئے اور تعریف کرتے گئے۔ اتنے ہی میں ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے، اے امیر المومنین، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے، آپ صحابی ہوئے۔ یہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، صحابی ہونا انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ صحابی کو ملتا ہے۔ تو اے عمر بن خطاب، آپ کو خوشخبری ہے، آپ کو صحابیت ملی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا ہے، آپ کو خوشخبری ہو۔ دوسری بات کیا، آپ نے ابتدا میں اسلام قبول کیا، آپ نے مکی دور میں اسلام قبول کیا، اور جو مکی دور میں اسلام قبول کرتے ہیں ان صحابہ کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ آپ نے یہ بھی کیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد آپ خلیفہ بنائے گئے، اور خلیفہ یوں ہی نہیں کہ انسان عہدہ لے کے بیٹھ گیا، آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی، آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے بعد پھر آپ کو شہید کر دیا گیا، پھر آپ کو یعنی زخمی کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں تو اسی بات پر خوش تھا، میں تو اسی بات پر خوش تھا ان باتوں سے جو برابر سرابر چھوڑ دیا جاؤں، نہ مجھے عذاب ہوتا اور نہ مجھے ثواب ہوتا، میں اسی پر خوش تھا، یعنی خلافت نہ ملتی تب بھی بہتر تھا۔ اس کے بعد کہا، جب وہ نوجوان جانے لگا، جب نوجوان جانے لگا، آپ اس سچویشن کو یاد رکھیں، اس کیفیت کو یاد رکھیں، اس حالت کو یاد رکھیں جس حالت میں عمر بن خطاب ہیں۔ عمر بن خطاب جس حالت میں ہیں اس حالت کو یاد رکھیے گا کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے، پیٹ منہ کے ذریعے سے جو چیزیں اندر جاری پیٹ کے راستے سے نکل جا رہا ہے۔ وہ نوجوان واپس گیا، واپس جانے کے بعد عمر بن خطاب نے دیکھ لیا کہ اس نوجوان کا پیجامہ یا پینٹ یا ازار ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے، ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے۔ عمر بن خطاب نے کیا کہا، ردو علی الغلام، اے لوگو اس بچے کو واپس بھیجو، اس نوجوان کو واپس بھیجو۔ اور اس کے بعد کہا، قال یا ابن اخی ارفع ثوبک فانه ابقى لثوبک واتقى لربک، اے میرے بھائی کے بیٹے اپنے ازار کو اوپر کر لو، اپنے پیجامے کو یا لنگی کو یا پینٹ کو یا جو بھی پہنا تھا وہ اس کو اوپر کر لو، ابقى لثوبک، اس سے تمہارا کپڑا بھی صحیح سلامت رہے گا، باقی بچے گا، واتقى لربک، اور تمہارے رب کے لیے باعث تقویٰ ہوگا، تقویٰ ہوگا۔
کس حالت میں ہے عمر بن خطاب؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس حالت میں ہے؟ جاکنی کے عالم میں ہے اور بے انتہا پریشانی کا عالم ہے. ایسی عالم میں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنا نہیں چھوڑ رہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا تو نیچے رہتا، کبھی اوپر رہتا، کبھی گھسٹ رہا ہے، ہم کوئی فرق ہی نہیں محسوس کرتے، بلکہ اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہے. یاد رکھیں یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے سامنے نظر کرم بھی نہیں کرے گا کل قیامت کے دن جس کا پیجامہ یا پینٹ یا لنگی یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے ٹخنے کے نیچے لٹکتا رہا. آدمی کے لیے ضروری ہے، فرض ہے گناہ کبیرہ. یاد رکھیں ٹخنے کے نیچے پیجامہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، جس طرح زنا ایک گناہ کبیرہ ہے. اور اسی طرح سے گناہ کبیرہ کے اندر آپ جوڑیں گے افترا پردازی، جھوٹ بولنا، گالی دینا، شرک کرنا، کفر کرنا، بدعت کرنا. یہ جیسے گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں ویسے ہی گناہ کبیرہ میں یہ بھی شمار ہوتا ہے کہ پیجامہ یا پینٹ ٹخنے کے نیچے کیا جائے، ٹخنے کے نیچے لٹکایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم نہیں کرے گا. اور اس بات کی اہمیت یاد رکھیں، اس سچویشن کو یاد رکھیں، ان حالات کو یاد رکھیں جس حالت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. ایسی حالت میں اس نوجوان کو بلا کر کہتے ہیں ارفع ثوبک، تم پر ضروری ہے کہ اپنے کپڑے کو اوپر اٹھا لو، تم پر ضروری ہے. اس کے بعد یہ ہونے کے بعد اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عبداللہ دیکھو میرا قرض کتنا ہے. غور کیجیے گا تھوڑا سا، دیکھو میرا قرض کتنا ہے. کس میں دیکھیں؟ کہاں دیکھیں؟ کس کے سامنے بیان کریں؟ کون گواہ ہے؟ یاد رکھیں عمل دیکھیے صحابی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. اے ایمان والو جب آپس میں قرض کا لین دین کرو اس کو لکھ لیا کرو. اچانک تمہاری موت آ جائے تو کیا کرو گے؟ معاملہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرے اگر آپ قرض دار ہو کے مر گئے. لکھ لیا کرو اس کو، کم سے کم اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، یا جو آپ کا دوست ہو اس کو آپ ضرور بتا دیں، کسی نہ کسی کو بتا دیا کریں، لکھ لیا کریں. اور جہاں لکھی ہوئی چیز اس کو بتا دیں. کہا کیا کرو؟ دیکھو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے لکھا ہوا تھا. اب لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے شمار کرنا شروع کیا. تو کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو قرض تھا اس کو شمار کیا تو 86,000 یا تو درہم یا تو دینار. خلیفہ ہے، حاکم وقت ہے، بادشاہ مان سکتے ہیں آپ، ملک مان سکتے ہیں آپ. ان کو تو ان کے پاس تو بلڈنگیں ہونی چاہیے تھی، ان کے پاس تو زمین و جائیداد کا پورا بھرمار ہونا چاہیے تھا، لمبی مدت تک خلافت کی تھی. کیوں نہیں ہے؟ قرض دار کیوں ہے؟ آج کے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو عہدہ منصب نہیں، میں آپ کو صحیح طور سے بتانا چاہوں گا. جماعت اور جمعیت اور اسلامی طریقے سے جو لوگ نظامت، امارت اور صدارت ان تمام چیزوں کا عہدہ لیتے ہیں وہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا، امارت ملنے کے بعد، صدارت ملنے کے بعد، نظامت ملنے کے بعد بلڈنگیں کھڑی ہو گئیں. عمر بن خطاب ان کو جو دیکھیے کہا 86,000 درہم یا دینار ان کے پاس قرض تھا. اس کے بعد کیا کہا آل عمر کے پاس جانا، عمر رضی اللہ عنہ کے آل اولاد کے پاس، ان کے پاس جانا، ان سے کہنا کہ قرض ادا کرو. اگر ان سے نہ ہو سکا تو بنی عدی بن کعب کے پاس جانا. یہ بنی عدی بن کعب کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب ان کا قبیلہ ہے، جو قریش قبیلے کے ایک نامور قبیلہ تھا. عمر بن خطاب ان کا قبیلہ بنی عدی بن کعب، ان کے پاس جانا. اگر ان سے بھی قرض ادا نہ ہو سکے تو قریش کے پاس جانا. قریش ہی کا خاندان تھا، وہ قریش کے پاس جانا. اور یاد رکھا قریش کے بعد کسی کے پاس مت جانا. اور اے عبداللہ تم میری طرف سے پورا ادا کر دینا. یہ تھا قرض کا معاملہ. آج تو قرض لے لیا بھول گیا، اور بعض لوگ تو مجھے لگتا ہے قرض اس لیے لیتے ہیں تاکہ دینا نہ پڑے. یہ سارے معاملات یاد رکھیے. قرض بہت خطرناک چیز ہے. آپ لے سکتے ہیں قرض حسنہ، آپ دے سکتے ہیں، آپ کو نیکی ملے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے دینے والے کا مسئلہ نہیں ہے، لینے والے کا مسئلہ ہے. اس کو چاہیے لکھ لے یا کم سے کم موت سے پہلے معافی مانگ لے اس سے. نہیں دے سکتا تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہونا چاہیے. اس کے بعد تیسرا معاملہ آتا ہے. کہتے ہیں اے عبداللہ جاؤ ام المؤمنین کے پاس، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، اور وہاں پر جانے کے بعد میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سلام عرض کیا ہے. اور ایک بات یاد رکھا، کیا ولا تقل امیر المؤمنین فإنی لست اليوم للمؤمنین امیرا. اے عبداللہ میرے بیٹے
ام المومنین کے پاس جانا، صدیقہ کے پاس جانا، عائشہ صدیقہ کے پاس جانا، تو مجھے امیر المومنین کہہ کر مت بلانا۔ فإنی لست اليوم امیرا، میں آج مومنوں کا امیر نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، مومنوں کا امیر نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہے؟ تھوڑا سا غور کیجئے اور حالات حاضرہ کو دیکھیے۔ میں اس لیے نہیں ہوں کہ اب میں کام کرنے کے لائق نہیں، میں کام دوسرا نہیں بنا، ٹھیک ہے دوسرا نہیں بنا، میں ہوں ابھی بھائی، لیکن کام نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا، میں مفہوم بتا رہا ہوں، کام نہیں کر سکتا، اور جب میں کام نہیں کر سکتا تو مجھے امیر المومنین مت بولو، لقب مت دو۔ آج مسئلہ یہ ہے، میں کہتا ہوں بار بار یہ بات، اور میں بار بار کہوں گا یہ بات، کیا جماعت و جمعیت اور اس طرح اسلامی جو تنظیمات جتنی بھی ہیں، ان میں بعض لوگوں کو ایسا دکھا جاتا ہے عہدہ اور منصب لے کر سانپ کی کنڈلی کی طرح بیٹھ گئے، چند ایک کام اپنے ذمہ کر لیا، اس کے بعد چپ سادھ لیا، نہ کسی سے کچھ لینا نہ دینا نہ اور کچھ۔ اور میں کھلے عام کہتا ہوں، چند ایک چیز چھوڑ کر اگر وہ چیز بھی کرانے آپ پہنچ گئے تو ان کو برا محسوس ہوتا ہے، ان کو ناگوار محسوس ہوتا، ناک منہ چڑھا لیتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے شرائط منتخب کرتے ہیں۔ اور اگر وہ کام نہیں، یاد رکھیے کام تو بے شمار ہوتے ہیں، ایک صدر کا کام کیا ہوتا ہے، ایک امیر کا کام کیا ہوتا ہے، ناظم کا کام کیا ہوتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ صرف عہدہ لے کر بیٹھ جانا۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے عہدے کے بارے میں پوچھے گا تو آپ جواب دے دینا۔ کچھ لوگوں کو ہوس بھی ہوتی ہے، مجھے چاہیے مجھے چاہیے، فلاں کو چاہیے فلاں کو چاہیے۔ تھوڑا سکون و اطمینان رکھو، دعوت و تبلیغ پر فوکس کرو، توحید کے معاملے کو اجاگر کرو۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بدعتیں و خرافات سر چڑھ چکی ہیں ان پر فوکس کرو، ان کو مٹانے کی کوشش کرو۔ یہ جماعت و جمعیت یہ فلاں چیزیں کر کر کے جو ہے پوری جمعیت کو اور پوری جماعت کو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کہا کہ آج میں کام نہیں کر سکتا، اس کا مطلب کیا ہے، میں ایسی حالت میں بستر مرگ پر ہوں، بستر مرض پر ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹے عبداللہ کیا کہنا، ولا تقل امیر المومنین، امیر المومنین مجھے مت کہنا، فإنی لست اليوم للمؤمنین امیرا، آج میں مومنوں کا امیر نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ جاتے ہیں، سچویشن یاد رکھیے، حالات دیکھیے، حضرت عبداللہ جاتے ہیں اور داخل ہونے سے پہلے، داخل ہونے کے بعد سلام عرض کرتے ہیں، اندر جانے کے بعد دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی، یعنی عمر بن خطاب ان کی شہادت کا علم ان کو بھی اور یقین ہو چکا تھا غالباً، اس لیے وہ رو رہی ہیں۔ کہا سلام عرض کرتے ہیں، اور ہمارے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، امیر المومنین نہیں کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمارے والد آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ اگر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اجازت دیں تو میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ تیسری جگہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور تیسری جو جگہ ہے وہ میں نے اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ ایک طرف ایک تو میرے شوہر ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک میرے والد ہوں گے، اور تیسری میں ہوں گی، میں نے اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا، لیکن آج میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے پر ترجیح دیتی ہوں، میں فضیلت دیتی ہوں ان کو میں اجازت دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد واپس آتے ہیں، امیر المومنین یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ لوگوں نے بتایا اے امیر المومنین حضرت عبداللہ آ گئے۔ کہا ایسی حالت میں، حالات دیکھیے، سچویشن دیکھیے، یاد رکھیے اس بات کو، اور انسان ایسی حالت میں بیٹھ نہیں سکتا۔ ایک آدمی سے کہا مجھے میں بیٹھاؤ، ایک صاحب نے اٹھا کر بیٹھایا، ایسی حالت میں بیٹھایا کیونکہ خبر بہت زوردار تھی، خبر یہ خوشخبری تھی۔ کہا اے عبداللہ بتاؤ کیا لائے ہو؟ کہا اے میرے ابا جان، میں آپ کی تمنا لے کر آیا ہوں، جو آپ تمنا کرتے تھے پوری ہو گئی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی ہے۔ کہا الحمدللہ، اس وقت میں جو سب میں میری سب سے بڑی خواہش ہے وہ یہی ہے، میری سب سے بڑی دنیاوی خواہش اس وقت جو ہے میرے پاس وہ یہی ہے کہ میں اپنے دونوں صاحب کے ساتھ، دونوں دوست کے ساتھ دفن ہو جاؤں میں۔ اللہ اکبر، یہی میری خواہش ہے۔ اتنا ہونے کے بعد کہا اے عبداللہ اتنی پر نہیں ہے، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے، پھر وہ اٹھایا جائے، دفن کرنے سے پہلے پھر ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے جانا، دفن کرنے سے پہلے جب میرا انتقال ہو جائے اور لے جانا، اور پھر کہنا، میرا سلام کہنا،
میرا سلام کہنا اور پھر اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو دفن کرنا مجھے، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفنا دینا۔ اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج تو ہم لاکھوں کروڑوں بیکار نہیں لیتے، کھا لیتے ہیں اتنا، اور یہاں صحابہ کا معاملہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کہ بھئی ہو سکتا ہے میں زندہ ہوں تو میری زندگی کو دیکھتے ہوئے، میری بیچارگی کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ اجازت دیتی ہوں پہلے، اور وفات کے بعد ہو سکتا ہے ان کی نیت بدل جائے، لیکن حالانکہ بدلا نہیں، لیکن ایک آدمی سوچ سکتا ہے، ایسا سوچ سکتا ہے۔ تو یاد کرنا جب میری وفات ہو جائے تو پھر ایک کام کرنا، جانا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ عمر بن خطاب پھر اجازت چاہتے ہیں، کیا دفن ہونے کی اجازت ہے؟ کہاں اجازت ہے دفن ہونے کی، یہ معاملہ حضرت عمر بن خطاب کا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے یاد رکھیے، کچھ چیزیں یاد رکھنے کے لیے، خلیفہ کے دوسرے خلیفہ کے انتخاب تک نماز کون پڑھائے گا؟ دوسرے خلیفہ کے انتقال تک نماز کون پڑھائے گا؟ ابھی دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی انتقال ہوا نہیں ہے، ابھی انتقال نہیں ہوا، ابھی شہید نہیں ہوا ابھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 6 صحابہ کا انتخابی کمیٹی منتخب کیا، 6 صحابہ، اور 6 صحابہ کے اندر جس کا مشورہ ہوگا وہی خلیفہ ہوگا، اور یاد رکھو 7واں میرا بیٹا ہوگا حضرت عبداللہ میرے بیٹے جو ہیں وہ 7ویں ہوں گے، وہ مشورے میں شامل ہوں گے، لیکن خلیفہ مت بنانا ان کو۔ اللہ اکبر، خلیفہ نہیں بنانا۔ خلیفہ کے تعلق سے جانتے ہیں کتنی دقتیں آتی ہیں، ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، ایسا نہیں کیا کوئی عہدہ کسی کو مل گیا اب مبارکبادیاں شروع ہو رہی ہیں، شروع نے بہت بڑا تیر مار لیا کیا؟ ارے ذمہ داری آ گئی، اس کو ذمہ داری آ گئی، اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اسے چاہیے کہ اللہ کے پوچھ سے ڈرے، اللہ کے سوال سے ڈرے، خوشخبری نہیں، وہ ذمہ داری اس کو ملی ہے۔ کون سی خوشخبری بھائی، کون سی مبارکبادی، کیا تیر مار لیا اس نے؟ وہ مسلمانوں کا ذمہ دار بن گیا ہے، اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اب اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سوال ہونے سے ڈرے، وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے۔ کیا کہا 6 آدمی منتخب ہوئے، کون؟ یاد رکھیے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، اور مشورے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 6 لوگ 7واں صرف مشورہ دیں گے، 6 لوگوں کی کمیٹی۔ کہا یاد رکھو جب تک تم میں سے خلیفہ نہیں بنتا ہے تب تک حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ آپ سے کسی بھی نکڑ پر سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کے انتقال کے بعد جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے نماز کون پڑھاتا تھا؟ آپ فوراً جواب دیجئے، علم بانٹ رہا ہوں میں، علم لیجئے، فوراً جواب دیجئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، اور انہوں نے کہا 3 دن تک 3 راتوں تک نماز پڑھائیں گے، یہ 3 راتوں تک نماز پڑھائیں گے، ان کے درمیان تم خلیفہ منتخب کر دینا، اور اگر مسلمانوں کے مشورے کے علاوہ اگر کوئی خلیفہ بن کر تیار ہو جاتا ہے، اگر کوئی اور خلیفہ کا اعلان کرتا ہے، امارت کا اعلان کرتا ہے، یاد رکھا ایسے کہ گردن مار دینا، گردن الگ کر دینا اس کو۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، یاد ہے نا؟ عشرہ مبشرہ، 10 ایسے صحابی جن کو ایک ہی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جنتی قرار دیا۔ اب ظاہر کی بات ہمارا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ادا ہوتا ہے جملہ وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، تو ہم اس چیز کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو گارنٹی کے ساتھ جنت ملنے والی ہے۔ لیکن یاد رکھیے جنت دور کی بات ہے، جنت سے پہلے حشر کا مقام ہوگا، حشر کی ہولناکی ہوگی۔ کیا اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بچ سکیں گے کہ نہیں بچ سکیں گے؟ لیکن اگر شواہد دیکھا جائے تو جو لوگ جنتی ہوں گے حشر کے میدان کے اندر ان کے لیے آسانی ہوگی۔ پھر بھی ایسے شخص جن کے بارے میں کنفرم جنتی ہونے کا یقین تھا، ایسے آدمی حشر کی ہولناکی سے کیسے ڈر رہے ہیں؟ یہ مجھے بتانا، کیسے ڈر رہے ایسی حالت میں؟ شہید ہوئے پھر بھی، خلافت کیا اور انصاف کے ساتھ، پھر بھی ڈر کیسے ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، بہت بڑے عالم تھے یہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم کی دعا کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کر رہے تھے، اور تعریف کرتے کرتے کہتے ہیں اے عمر رضی اللہ عنہ آپ نے اسلام کا راستہ اختیار کیا۔ پہلی بات، یہ پہلی فضیلت ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے ایک نوجوان آئے تھے نا، تعریف کر رہے تھے ایسی حالت میں، اور تعریف کرنا چاہیے، محاسن گنانا چاہیے، اور طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، ایسی حالت میں انسان کو تسلی دینی چاہیے۔ پہلی چیز کیا کہا کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے اسلام کا راستہ اپنایا، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا،
اور تیسری بات، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے۔ اور کیا تھا اس کے بعد آپ خلیفہ ہوئے، 2 آدمی نے بھی آپ کی خلافت پر اختلاف نہیں کیا، 2 آدمی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ میں پھر وہی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی عمارت سے، اگر آپ کی صدارت سے، آپ کی نظامت سے بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں تو وہ کپڑا آپ اتار کیوں نہیں دیتے جس کپڑے کے بارے میں اختلاف ہے؟ آپ صدارت سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ آپ نظامت سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ آپ ہمیں عمارت سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ یہ معاملہ یاد رکھیں۔ تو کیا کہا؟ آپ نے خلافت اختیار کی، آپ خلیفہ بنے اور پورا مکمل طریقے سے ذل انصاف سے کام کیا۔ 2 آدمی نے بھی اختلاف نہیں کیا آپ کی خلافت پر، سارے متفق تھے۔ اور دوسرا کیا کہا عمر بن خطاب، انہوں نے فرمایا، اب سے نے کیا کہا والذی واللہ الذی لا الہ غیرہ۔ اب عمر فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایسی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، زخمی حالت ہے اور ظاہر سی بات ہے خون بھی گر رہا ہوگا، اس طرح میں اگر مفہوم کے اعتبار سے بیان کروں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، شہادت کا یقین بھی ہو چکا ہے اور ساری چیزیں، ایسی حالت میں کیا کہتے ہیں؟ واللہ الذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس اللہ کی، قسم ہے اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اگر غور کیجئے، اگر میں قیامت کی ہولناکی کے لیے، اس سے بچنے کے لیے بدلے میں کچھ دوں، یاد رکھیں پوری دنیا کا سونا اگر مجھے مل جائے، پوری دنیا کی چاندی مل جائے تو قیامت سے بچنے کے لیے بدلے میں پوری دنیا کے سونا اور چاندی دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کی بات تھی؟ یہ اس کی بات تھی جنہوں نے نمازوں کو نہیں چھوڑا، یہ اس کی بات تھی۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت کیا ہے؟ وہ اس کی بات تھی جو نمازوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ بھی پڑھ لیا ایسا لگتا ہے جنت میں پلاٹ ہم نے بنا لیا، ایسا لگتا ہے اللہ پر احسان کر دیا ہم نے۔ وہ ان کی حالت تھی جو تہجد میں نہیں چھوڑتے تھے، وہ ان کی حالت تھی جو اماموں کو منتخب کر کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے، وہ ان کی حالت تھی۔ آج ہماری حالت یہ ہے، سیاسی باتیں ہماری ختم نہیں ہوتی، سیاسی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ چوراہوں اور نکڑوں اور چائے کی دکانوں پہ نماز چھوڑ کر آپ بیٹھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، نماز چھوڑ کر ایسی جگہوں پہ بیٹھنا اور سیاسی باتیں کرنا ہم نہیں چھوڑتے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ وہ شخص ڈر رہا ہے قیامت کی ہولناکی سے اور کہہ رہا ہے کہ اگر پورے دنیا کا سونا اور چاندی مل جائے تو قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے میں فدیے میں دے دوں گا، بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دوں گا اگر میرے پاس ہو تو، بچنے کے لیے۔ آج ہماری حالت دیکھیے اور ان کی حالت دیکھیے، گویا کہ وہ آسمان تھے اور ہم زمین کے اندر ہیں، گویا کہ وہ آسمان تھے ہم زمین کے اندر ہیں۔ ہماری کیا وقات ہے لیکن ہمارے دل میں ڈر نہیں ہے، ہمارے دل میں ڈر نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا آ رہا ہوں 7-8 سالوں سے اور آج بھی پھر کہوں گا کہ ابھی آپ کے پاس اگر میں کہتا ہوں جہنم کا نظارہ بھی اگر دکھا دیا جائے، جہنم کا نظارہ ہولناکی اگر آپ کے سامنے آ جائے تو میں کہتا ہوں آپ میں سے اکثر لوگ ابھی 2 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہے ڈر، یہی ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یہی ڈر ہمارا ہے۔ کیا کہا اس کے بعد؟ دیکھیے اس سے بھی خطرناک بات آ رہی ہے۔ اب یہی بات آخری ہے، اسی بات پر حضرت عمر بن خطاب کی وفات ہو جاتی ہے، جو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ نے ہمیں معاف نہ کیا تو، اللہ اکبر، جن کے بارے میں کنفرم جنتی ہونے کا اعلان ہو چکا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک صحیح حدیث آتی ہے، کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آخری وقت میں، موت سے پہلے جو آخری وقت ہوتا ہے، اگر کوئی ملنے والا تھا تو میں گیا تھا ملنے کے واسطے، ایسی حالت میں، ایسا نہیں ہے پہلے نہیں گئے تھے وہ، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آخری وقت میں وہ پھر گئے ہوں گے۔ کہا اس کے بعد میں نے جو دیکھا آخری وقت میں، میں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب، غور کیجیے گا یہی آخری چیز ہے، اس کے بعد ان کا انتقال اسی لفظوں کے بعد ہوتا ہے، وہ جو لفظ آخر میں کہیں گے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کی ران پر حضرت عمر کا سر رکھا ہوا تھا، وہ ان کا سر لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں پہنچا اس کے بعد انہوں نے فرمایا، کہا ضع خدی بالارض، اے عبداللہ میرے چہرے کو زمین پر رکھ دو، اللہ اکبر، میرے چہرے کو زمین پر رکھ دو۔ حضرت عبداللہ نے کہا اے ابا جان، مفہوم بتا رہا ہوں میں، اے ابا جان میری ران اور نیچے زمین کیا دونوں برابر نہیں ہے؟ پھر کہا تیری ماں نہ رہے، ایک جملہ ہوا کرتا تھا عربوں کے اندر، تیری ماں نہ رہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، ذا خدی بالارض، اے عبداللہ میرے چہرے کو، میرے سر کو زمین پر رکھ دو۔ آخرکار انہوں نے حکم کی تعمیل کی، زمین پر رکھ دیا اور اس کے بعد اپنے دونوں پیر کو سیدھا کیا۔ حدیث بالکل صحیح ہے،
پیر کو سیدھا کیا اور سر کو زمین پر رکھوا دیا اور آخری جملہ کہا ویلی وویل امی ان لم یغفر اللہ لی حتی فاضت نفسہ. یہ آخری جملہ تھا ان کا. کیا تھا؟ ویلی وویل امی ان لم یغفر اللہ لی، اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے ہلاکت ہے. عمر کے لیے ہلاکت ہے اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا. اللہ اکبر. ہم نمازیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی جنت کو مستحق قرار دیتے ہیں اپنے آپ کو. اور آپ سے پوچھے جنت جب میں جاؤ گے یا جہنم میں؟ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت میں ہمیں پلاٹ بنا دیا پہلے سے. یہ لوگ تھے کیا کہ اتنا ہونے کے بعد بھی اگر مجھے اللہ نے معاف نہ کیا تو میرے لیے ہلاکت ہے. یہی آخری جملہ کہا تھا. کہتے ہیں حتی فاضت نفسہ. یہی جملہ کہنے کے بعد یہاں تک کہ ان کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی. روح پرواز کر گئی. یہ حضرت عمر بن خطاب رحمہ اللہ کا واقعہ. لیکن دو چیزیں باقی رہ گئی ہیں. تاریخی وفات کیا ہے، کب انتقال کب ہوا؟ امام لیث بن سعد صحیح حدیث میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو 23 ہجری 25 یا یاد رکھیے 23 ہجری 22 کے بعد 23 ہجری 25 یا 26 ذوالحجہ کو زخمی کیا گیا. اور آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 مہینے اور 4 دن تک تھی. عمر کتنی تھی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی. اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ان کی بھی عمر 63 سال تھی. اور جب عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ان کی بھی عمر 63 سال تھی. اللہ اکبر. یہ ساتھ دیکھیے، یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے. کیا کہا تھا شروع میں؟ میں اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ام المومنین سے پوچھو جا کر اگر اجازت دیتی تو میں ساتھ رہوں. اور یہاں عمر بھی دیکھ لیجئے 63 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی، 63 سال عمر ابوبکر صدیق کی بھی، اور 63 سال عمر بن خطاب کی عمر ہوئی. اور اسی طرح سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور مسجد نبوی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر جنازہ پڑھا گیا. آخری چیز یہ ہے کہ صحابہ کی حالت کیا تھی ان کے بعد. ایک حدیث بس، صحابہ کی حالت کیا تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ یاد رکھ، ترتیب یاد رکھیے، تینوں نام آیا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود. یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام سنتے ان کا تذکرہ کرتے تھے، کہتے اتنا روتے تھے کہ فرش پر پڑی ہوئی کنکریاں بھی بھیگ جاتی تھی آپ کے آنسوؤں سے فرش پر پڑی ہوئی کنکریاں بھیگ جایا کرتی، اتنا روتے تھے. اور ایک بات کہتے تھے، کیا کہتے تھے ان عمر کان حصنا حصینا علی الاسلام. یہ عمر نہیں تھے بلکہ اسلام کا بہت بڑا قلعہ تھے. یہ اسلام کا قلعہ تھے. جب تک عمر موجود تھے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے، کوئی خارج نہیں ہوا، کوئی باہر نہیں گیا. لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا گویا کہ قلعے کے اندر شگاف پڑ گیا، گویا کہ اس میں سوراخ پڑ گیا، لوگ اس کے بعد نکلتے گئے. اور ہم سب جانتے، اس سے پہلے خود بیان کیا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے فتنہ نہیں آیا. فتنہ کب ہوا؟ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فتنہ ہوا. اس کے بعد کبھی بند نہیں ہوگا، قیامت تک یہ فتنہ چلتا رہا، کیونکہ دروازہ توڑا گیا تھا، دروازے کو کھولا نہیں گیا تھا. آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کی حالات کو پڑھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق